اور میں ہوں اسامہ بن عبید۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انڈیگو ہوٹل گلبرگ میں آتش زدی کا معاملہ۔ ہوٹل کی بیسمنٹ میں لکڑیوں کو شارٹ سرکٹ سے آگ لگی۔ چیف انسپیکٹر بوائلر پنجاب محمد نواز چیمہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ہوٹل میں آگ بوائلر کے پھٹنے سے نہیں بلکہ چلرز میں گیس لیکیج سے بھری اور ہوٹل کا کولنگ اینڈ ہیٹنگ سسٹم چلرز پر موجود ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال میں بوائلرز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوران انسپیکشن بوائلرز کی انسٹالیشن نہیں پائی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، دیکھیں درخشاں عرفان، انڈیگو ہوٹل میں آگ کا معاملہ ہے اور آتش زدگی کے معاملے میں ہوٹل میں آگ بوائلر پھٹنے سے نہیں بلکہ چلرز کی گیس لیکیج سے بھڑکی۔ چیف انسپیکٹر بوائلرز پنجاب محمد نواز چیمہ نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ریسکیو اور سول ڈیفنس کی رپورٹ پر ہوٹل میں چلرز گیس لیکیج ہونے کی رپورٹ تھی، جس میں ہوٹل کی بیسمنٹ میں لکڑیوں کو شارٹ سرکٹ سے آگ لگی۔ چلرز گیس لیکیج سے آگ بھڑک اٹھی، جبکہ ہوٹل کو کولنگ اینڈ ہیٹنگ سسٹم چلرز پر موجود ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے سسٹم استعمال پر بوائلرز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 6 ماہ میں 2 بار بلڈنگ کا دورہ کیا۔ چیف انسپیکٹر بوائلر پنجاب محمد نواز چیمہ نے کہا کہ اس 2 بار دورے میں خود جا کے وہاں پہ وزٹ کیا، جہاں پہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے آپ کا شکریہ عمران۔ انڈیگو ہوٹل گلبرگ اور دیگر مقامات پر آتش زدگی کے بعد پنجاب حکومت کو ہوش آ گیا ہے۔ پنجاب میں عوامی تحفظ کے لیے فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام اضلاع میں فائر ہائیڈرنٹس کے مقامات کا تعین کر لیا گیا ہے۔ فہرست جاری کر لی گئی ہے۔ تجارتی مراکز، مارکیٹ اور اہم مقامات پر 1150 سے زائد فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں گے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی فائر ہائیڈرنٹس کو چوری سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ زین العابدین سے مزید جانیں گے، بتائیے زین۔ ہفتے کے روز گلبرگ میں انڈیگو ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جبکہ گزشتہ روز شاہ عالم مارکیٹ اور ایک گھر میں بھی آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تو انڈیگو ہوٹل اور دیگر مقامات پر آتش زدگی کے واقعات پیش آنے کے بعد پنجاب حکومت کو بھی ہوش آ گیا ہے اور پنجاب میں عوامی تحفظ کے لیے فائر ہائیڈرنٹ کی تنصیب کا بڑا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب کے تمام اضلاع میں فائر ہائیڈرنٹس کے مقامات کا تعین کر لیا گیا ہے اور اس کی فہرست بھی مرتب کر لی گئی ہے۔ پلان کے مطابق صوبہ بھر کے اہم مقامات پر 1150 سے زائد فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں گے، جس میں اہم مارکیٹس اور کمرشل مراکز میں یہ فائر ہائیڈرنٹس لگائے جائیں گے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے فائر ہائیڈرنٹس کو چوری سے بچانے کے لیے بھی سخت اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ 1150 ہائیڈرنٹس لگانے کے حوالے سے ڈی جی واسا پنجاب کی طرف سے جامع بریفنگ بھی دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ متعلقہ مارکیٹ کمیٹیز تمام فائر ہائیڈرنٹ کی سیکورٹی کی ذمہ دار ہوں گی۔ آتش زدگی کے واقعات میں فوری رسپانس اور نقصانات میں جو کمی ہے اس کو بھی ممکن بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ ہاؤسنگ پنجاب ان تمام ہائیڈرنٹ کی تنصیب کو مکمل کرے گا، تاہم اس کے بعد پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ان فائر ہائیڈرنٹس کا استعمال کرے گا۔ ہائیڈرنٹ کی تنصیب کا منصوبہ 1 مارچ تک مکمل کرنے کا پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے اس حوالے سے بتایا کہ کمرشل ہبز اور مصروف بازاروں میں فائر سیفٹی کا جدید نظام لاگو کیا جائے گا۔ فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب سے ہنگامی صورتحال میں بروقت نمٹنے میں مدد ملے گی، جبکہ فائر سیفٹی انفراسٹرکچر جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے واسا پنجاب کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ فائر ہائیڈرنٹ منصوبہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے متعارف کروایا جا رہا ہے اور عوامی تحفظ کے منصوبے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر فیکٹریوں میں بوائلرز اور حفاظتی انتظامات کی چیکنگ۔ سول ڈیفنس ریسکیو 1122 محکمہ انڈسٹریز اور بوائلر انسپیکٹرز کی مشترکہ کارروائیاں۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن اور رائے ونڈ کے اسسٹنٹ کمشنرز کا مختلف صنعتی یونٹس کا دورہ۔ 2 فیکٹریوں میں بوائلر، فائر سسٹم، ہائیڈرنٹس اور حفاظتی آلات فعال قرار۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کا ضلع بھر کے تمام یونٹس کی انسپیکشن کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر فیکٹریوں میں بوائلرز اور حفاظتی انتظامات کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ سول ڈیفنس ریسکیو 1122 محکمہ انڈسٹریز اور بوائلر انسپیکٹرز کی مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ دیکھیں درخشاں، ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر فیکٹریوں میں بوائلرز اور حفاظتی انتظامات کی چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن اور رائے ونڈ کے اسسٹنٹ کمشنر کا مختلف صنعتی یونٹس کا دورہ کیا گیا، جس میں سول ڈیفنس ریسکیو
1112 محکمہ انڈسٹری اور بوائلرز نے مشترکہ کی ہیں. ٹیموں کا روشن پیکیجز اور بریڈ فیکٹری میں بوائلرز اور فاسٹ سسٹم کا معائنہ کیا گیا. دونوں فیکٹریوں اور بوائلرز آپریشنل اور حالت تسلی بخش پائے گی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ فیکٹری میں فائر سسٹم، ہائیڈرینٹس اور حفاظتی آلات فعال قرار ہیں. اس والے سے ضلع بھر کے تمام یونٹس کے انسپیکشن کے لیے ٹیمیں ریسکیو دینے کا حکم دیا گیا، جس میں صنعتی یونٹس بوائلرز کے سرٹیفکیٹس کی بروقت تجدید یقینی بنائیں گے. اس والے سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ فیکٹری مالکان فائر سیفٹی آلات اور ہائیڈرینٹس کو بروقت فعال رکھیں. انسپیکشن ٹیمیں بوائلرز کے ساتھ فائر ایگزٹ پلان کا بھی جائزہ لیں. تمام تحصیلوں میں بوائلرز انسپیکشن کا عمل بلا تعطل جاری رکھا جائے گا، جبکہ ورکرز کی سیفٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق صنعتی ایمرجنسی سسٹم کی جانچ جاری ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ صنعتی حادثات کی روک تھام کے لیے پیشگی اقدامات کر رہی ہے. اسی سلسلے میں بوائلرز اور فائر سیفٹی قوانین پر عمل درآمد 100% یقینی بنایا جا رہا ہے. انسانی جانوں کا تحفظ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات ہے. ڈی سی لاہور کیپٹن ٹائٹ محمد علی جاز کا کہنا ہے کہ تمام متعلقہ محکمے تعاون سے سیفٹی ہیڈر کا عمل مکمل کریں. سیفٹی پروٹوکولز پر عمل کرنے والے یونٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے. آپ کا شکریہ عمران. بسنت کے لیے اسکولوں کی چھتیں دینے کے لیے تیاریاں. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے 15 میں سے 2 اسکولوں کو NOC جاری کر دیا ہے. گورنمنٹ وکٹوریہ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اور گورنمنٹ اسکول دہلی گیٹ کو NOC جاری کر دیا گیا ہے. اسکول کونسل پہلے مرحلے میں دونوں اسکولوں کی چھتوں کی نیلامی کے لیے اشتہار جاری کرے گی. دیگر اسکولوں کی چھتوں کی نیلامی کے لیے وال سٹی اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ سے اجازت طلب کر لی گئی ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے. عاطف بتائیے اس بارے. جی بالکل، لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بھرپور طریقے سے جو بسنت منائی جانی ہے اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں، اور اسکولوں کی چھتوں پر بھی جو بسنت کے تہوار کے حوالے سے تقریبات ہوں گی. اور اب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے 2 اسکولوں کی چھتوں پر بسنت کے لیے NOC جاری کر دیا گیا ہے، اجازت دے دی گئی ہے. اور باقاعدہ طور پر اسکول کونسل جو ہے اس کے لیے NOC بھی جاری کرے گی، اور اس کے بعد پھر اشتہار دیا جائے گا. اور اشتہار آنے کے بعد جو ہے بڈنگ ہوگی، اور بڈنگ ہونے کے بعد جو بھی کامیاب جو بڈر ہوگا اس کو بسنت منانے کی اجازت دی جائے گی. جن 2 اسکولوں میں گورنمنٹ وکٹوریہ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اور گورنمنٹ اسکول دہلی گیٹ کو NOC جاری کیا گیا. اسکول کونسل کی منظوری سے دونوں اسکولوں کی چھتوں کی نیلامی ہوگی. اسکول کونسل پہلے مرحلے میں نیلامی کے لیے اشتہار جاری کرے گی. اشتہار کے بعد دونوں اسکولوں کی چھتیں نیلام کی جائیں گی. ٹھیک ہے عاطف، آپ کا بہت شکریہ. حکومت پنجاب نے لاہور میں 6 تا 8 فروری محفوظ بسنت کی مشروط اجازت دے دی ہے. بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ. پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر مکمل پابندی ہوگی. کسی سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگ بھی نہیں اڑائی جا سکے. رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا. بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ. پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر بھی نہیں لگائی جا سکے گی. کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگوں پر بھی پابندی ہوگی. لاہور میں بسنت کے دوران بغیر تصویر، یک رنگی یا کثیر رنگی گڈا اور پتنگ استعمال کرنے کی اجازت. خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ، فروخت اور استعمال قابل تعزیر جرم قرار. اشتعال انگیز عناصر کی جانب سے بسنت کے دوران مذہبی یا سیاسی علامات استعمال کرنے کا اندیشہ تھا. حکومت پنجاب نے محفوظ بسنت کی اجازت تفریحی تہوار کے طور پر دی. پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت دھاتی تار، نائلون یا شیشے سے لیپ شدہ ڈور کے استعمال پر مکمل پابندی ہے. مقررہ تاریخوں سے قبل پتنگ بازی پر 5 سال قید اور 20 لاکھ تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. ممنوعہ مواد کی تیاری یا فروخت میں ملوث افراد کو 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور نے پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت بسنت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. حسن رضا، لاہور نیوز. بسنت تہوار کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی تیاریاں جاری ہیں. TDP-CP کے زیر اہتمام 3 روزہ بسنت فیسٹیول کا انعقاد ہوگا. بھگت سنگھ حویلی میں بسنت فیسٹیول منانے کی تیاریاں شروع کر لی گئی ہیں. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت
متوقع ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے بسنت تہوار کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی تیاریاں جاری ہیں. ٹی ڈی سی پی کے زیر اہتمام 3 روزہ بسنت فیسٹیول کا انعقاد ہوگا. بھگت سنگھ حویلی میں بسنت فیسٹیول منانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت متوقع ہے. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت متوقع ہے. بھگت سنگھ حویلی میں بسنت فیسٹیول منانے کی تیاریاں. بسنت تہوار کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی تیاریاں جاری. ٹی ڈی سی پی کے زیر اہتمام 3 روزہ بسنت فیسٹیول کا انعقاد ہوگا. بسنت تہوار کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی تیاریاں جاری. ٹی ڈی سی پی کے زیر اہتمام 3 روزہ بسنت فیسٹیول کا انعقاد ہوگا. بھگت سنگھ حویلی میں بسنت فیسٹیول منانے کی تیاریاں شروع. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت متوقع ہے. ٹی ڈی سی پی کے زیر اہتمام 3 روزہ بسنت فیسٹیول کا انعقاد ہوگا. بھگت سنگھ حویلی میں بسنت فیسٹیول منانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. بسنت تہوار کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی تیاریاں جاری. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت متوقع ہے. بسنت تہوار کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں بسنت تہوار کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی تیاریاں جاری ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ محفوظ بسنت کے لیے شہر بھر میں سیفٹی راڈز تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری. ٹھوکر نیاز بیگ قائم کیمپ میں رکن قومی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر نے شہریوں کی موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈز لگائے. اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون لاہور کا کہنا تھا کہ تمام تر حفاظتی اقدامات کے ساتھ بسنت منائی جائے گی اور امید ہے یہ تہوار ہر سال منایا جائے گا. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے. جی زین. جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے تقریباً 20 سال بعد تخت لاہور کی پرانی روایت، پرانا تہوار بسنت جو ہے وہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے. اور یہ بسنت کا تہوار 6، 7، 8 فروری کو منایا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد مکمل طور پر پابندی عائد ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر موجود ہیں. ان سے مزید بات کرتے ہیں. سر، تقریباً 20 سال تک اس پر پابندی لگی رہی. اس دوران 2013 سے لے کے 2018 تک، جبکہ 2008 سے لے کر 2018 تک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شہباز شریف تھے. اس کو منایا نہیں گیا تہوار پر. ایسی کیا وجہ بنی کہ اس مرتبہ مسلم لیگ نون کی حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے وہ اس وقت بسنت منا رہی ہے؟ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ بسنت منائی جا رہی ہے؟ وجہ تو کوئی نہیں ہے. وجہ تو عوام کو خوش کرنا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے عوام کی آواز جو ہوتی ہے اس کو سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. الحمدللہ سی ایم پنجاب نے جو عوام کی آواز تھی جو دبی ہوئی تھی، آج الحمدللہ سی ایم پنجاب کا، حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. 20 یا 25 سال میں 20-25 سال میں مجھے لگ رہا ہے یہ 50 سال ہو گئے، یاد بھی نہیں ہے. الحمدللہ وہ وقت تھا، ڈھول بج رہے ہوتے تھے، باجے بج رہے ہوتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. ہر جگہ پہ گڈیاں، ڈول، یہ وہ چیزیں انجوائے لوگ کرتے تھے. وہ چیز کو دبایا گیا تھا سیفٹی کی لحاظ سے، بہت اچھا سیفٹی کے لحاظ سے. لیکن اس کا حل نکلا ہے یہ کہ ایریل لگائے جائے. موٹر سائیکل اوپر جو گلے میں ڈور پھرتی تھی، آج 10 لاکھ موٹر سائیکلوں کے اوپر ایریل لگائے جا رہے ہیں لوہے کے، الحمدللہ. اور جہاں ریڈ زون ہے وہاں موٹر سائیکل نہیں چلے گی. سارے ادارے اپنی جگہ پہ متحرک ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. ہاں جی بالکل، مسلم لیگ نون نے جو اپنی گورنمنٹ میں تو ہر سال یہ کروانے کا اعلان کیا ہے. سیفٹی روڈ اس حوالے سے لاہور کے مختلف مقامات پر 100 کیمپ قائم کیے جہاں پر سیفٹی روڈ 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں. ڈی ایس پی ٹھوکر نیاز بیگ سرکل ہمارے ساتھ جمیل پر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا، تقریباً اگر حادثات کی بات کرتا چلوں تو اس گلے کی ڈور پھرنے سے اگر پچھلے سال کی بات کروں تقریباً 10 کے قریب اموات ہوئی تھیں. کیا سیفٹی میئرز ہیں؟ روڈز پہلے جو ابتدائی طور پر لکڑی کی روڈز تھیں ان کو ریپلیس کیا گیا ہے، کیا وجہ بنی ہے روڈز کی ریپلیسمنٹ؟ یہ روڈ کو بائکس کے اوپر جو ان سے آپ نے بتایا کہ 10 اموات ہوئی تھیں، تو گورنمنٹ نے ایک تو انیشیٹ لیا بسنت کا. ہم جو ان سے ہیں اپنے قائد مریم نواز کا بھی شکر گزار ہیں، اور ان کو فالو کرتے ہوئے سی ٹی او لاہور اطہر وہی صاحب نے اور مختلف اداروں نے یہ پلان کیا ہے کہ اب جو لوہے کی راڈ جو سی بائکس پہ لگائی جائیں، 10 لاکھ کے قریب جو سی راڈز لگائی جا رہی ہیں. اور ان سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ہم کیمپ لگائے ہیں یہ ہم فری آف دی کاسٹ لگا رہے ہیں لاہور کی عوام کے لیے. ہاں جی بالکل، مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر اور ڈی ایس پی ٹریفک جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کی بات آپ نے سنی. ان کا کہنا تھا کہ پوری کوشش کی جائے گی جو بسنت کا تہوار ہے اسے جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اور امن کے ساتھ، کوئی حادثہ پیش نہ آئے، سیکیورٹی میئرز کے ساتھ جو ہے وہ منایا جائے گا. لاہور کے مختلف مقامات پر 100 کے قریب جو ہے وہ یہاں پر کیمپس ہیں اور ان کیمپس میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب سیفٹی روڈ جو ہے وہ لگائے جائیں گے. ٹھیک ہے زین، آپ کا بہت شکریہ.
और अब AI ट्रेनिंग वज़ीर आला ने लीड किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजिम करार दिया। पंजाब में गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और सूबाई वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सोच और काम के तरीक़ाकार को बदल सकती है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब का नया डिजिटल दौर पहली बार वज़रा की AI ट्रेनिंग की है, जिसे वज़ीर आला ने खुद लीड किया है। पंजाब का नया डिजिटल दौर पहली बार वज़रा की AI ट्रेनिंग वज़ीर आला ने खुद लीड किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। पंजाब में गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। पंजाब का नया डिजिटल दौर पहली बार वज़रा की AI ट्रेनिंग वज़ीर आला ने लीड किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। पंजाब में गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और सूबाई वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब AI में शिरकत। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। रेलवे के शोबा ट्रैफिक एंड कमर्शियल की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। चीफ कमर्शियल मैनेजर को ट्रेनों में सफ़र करके खामियों की निशानदही का टास्क भी दे दिया गया है। फ्रेट और पैसेंजर सेक्शन मज़ीद बेहतर हो सकता है। आमदन की निगरानी CEO खुद करेंगे। वज़ीर रेलवे ने यह हदायत जारी की है। इस बारे मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद बताइए। आज बिल्कुल वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर में अहम इजलास मुनक़द हुआ है। इजलास में रेलवे के शोबा ट्रैफिक और कमर्शियल की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना था कि फ्रेट और पैसेंजर सेक्शन मजीद बेहतर हो सकता है। रेलवे आमदन की निगरानी CEO खुद करे। कारोबारी बरादरी को सहूलियात फराहम करके रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। लगेज और ब्रेक वैन की शॉर्टेज को पूरा किया जाए। डमी कोचेज के नाम पर वैगनों की इस्तेलाह को खत्म किया जाए। उनका कहना था कि अगर किसी कोच में मटेरियल की कमी है तो इसे फौरी जो है वो पूरा किया जाए। कार्गो की 2 ट्रेनों पर बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद खुशाइंद है। तैयारियां करें। तीसरी कार्गो ट्रेन भी जो है वो जल्द चलाई जाएगी। उनका कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद हम पर जो है वो बढ़ा है और वक्त की पाबंदी करके इस एतमाद पर पूरा उतरेंगे। ऑटोमोबाइल के नकलो हमल के लिए 50 वैगनों पर मुश्तमिल मॉडल प्लान जो है वो तैयार किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि कोचेज की रीफर्निशिंग रैक के मेयार का ऑपरेशनल अफसरान भी जो है वो मुआयना करें। चीफ कमर्शियल मैनेजर को ट्रेनों में सफर के खामियों की निशानदही का टास्क भी जो है वो दिया गया है। और तमाम DS उन्होंने कहा कि अपनी डिवीजन की नीलामियां ओपन ऑक्शन के जरिए यकीनी बनाएं। जी ठीक है फहद, आपका बहुत शुक्रिया। 1 अरब 37 अरब रुपए के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में होशरुबा इंकशाफात। शहर की सैकड़ों गलियों में मैनहोल कवर्स की इंस्टॉलिंग में 1 से 4 इंच तक का फ़र्क होने का इंकशाफ। वज़ीर आला पंजाब ने मैनहोल्स लगाने में 1 इंच का भी फ़र्क न आने का वाज़ेह हुक्म दे रखा है। रिपोर्ट की कापी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। आज देखिए दरख्शां इरफान, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 अरब 37 अरब के मंसूबे में होशरुबा इंकशाफात सामने आई हैं, जिसमें शहर की सैकड़ों गलियों में मेन हॉल्स कवर्स की इंस्टॉलिंग में 1 से 4 इंच तक का फर्क होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने मेन होल्स लगाने में 1 इंच का भी फर्क ना आने का वाज़िया हुक्म दिया हुआ है। इस वाले से फेज 1 तरक्याती प्रोग्राम 70 अरब का थर्ड पार्टी जो है वो अभी तक ऑडिट भी मुकम्मल नहीं हो सका। ज़राए बता रहे हैं कि तरक्याती प्रोग्राम के अरबों रुपए के फंड के चेक जारी नहीं किए जा सके, जबकि 13 माह में 2000 गलियों में सिर्फ 20,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा सकी है, जबकि 3663 गलियां स्ट्रीट लाइट से ताहाल अभी तक महरूम है। इसी तरह फेज 1 के 5663 गलियों की तमीर और मरम्मत मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल हो गई है। इस वाले से ज़ेर इंतज़ामिया की दावा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें फेज 1 की 50 ऐसी गलियां जिसमें तमीर और मरम्मत ताहाल भी अभी तक नहीं हो सकी। इस वाले से फेज 2 की अगर बात करें तो फेज 2 की 6580 गलियां जो शुरू करने का दावा किया गया है, जिसमें से 2500 गलियों की तमीर और मरम्मत मुकम्मल करने के दादा शुमार जारी किए गए हैं। फेज 1 में 300